الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، پردہ ماؤں اور بہنوں، ربیع الاول کا مہینہ جاری ہے. ربیع الاول کی مناسبت سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی مناسبت سے آج ہماری گفتگو کا موضوع شمائل ترمذی ہے یا شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. شمائل کسے کہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا گفتگو کرنا، آپ کا کچھ کھانا پینا، آپ کا سونا جاگنا، آپ علیہ السلام کے بال مبارک، آپ کی داڑھی مبارک، آپ کا جسم اطہر اور آپ علیہ السلام کے جسم پر لگی ہوئی مہر نبوت، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے، ایک ایک عادت کے حوالے سے احادیث مبارکہ کے اندر جو بھی خوبیاں آپ علیہ السلام کی بیان ہوئی ہیں انہیں شمائل کہا جاتا ہے. حدیث کی 6 مشہور بڑی کتابیں ہیں کہ جنہیں صحائح ستہ کہتے ہیں، جن میں بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، یہ کتابیں شامل ہیں. ان 6 کتابوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے، آپ علیہ السلام کی ذاتی شخصیت کے حوالے سے
جو روایات صحابہ کرام نے بیان کی ہیں، آج ہم آپ کے سامنے ان روایات کا خلاصہ پیش کریں گے اور ان روایات کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو بھی بنانے کی، نکھارنے کی اور سنوارنے کی کوشش کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا، آپ کا لائف اسٹائل کیسا تھا اور ہمارا لائف اسٹائل کیسا ہے۔ اور گزشتہ روز جب میں ان روایات کا مطالعہ کر رہا تھا تو بڑی حیرانی ہوئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو محفوظ کیا اور آپ علیہ السلام کی ایک ایک بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پوری ذمہ داری سے بیان کی۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوبصورت چہرے کے مالک تھے، انتہائی خوبصورت، اتنا پرکشش اور اتنا حسین چہرہ تھا کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ چاندنی رات تھی، 14ویں کا چاند طلوع تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا، میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتا اور میں یہ تطبیق دینے کی کوشش کرتا کہ ان دونوں میں سے خوبصورت کون ہے، اور بالآخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاند سے بھی زیادہ اور انتہائی خوبصورت ہے۔ تو آپ علیہ السلام کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قد مبارک تھا وہ نہ ہی زیادہ طویل تھا، لمبا تھا، اور نہ ہی آپ علیہ السلام چھوٹے قد کے تھے بلکہ درمیانے قد کے تھے، اور یہ درمیانہ قد لمبے قد کی طرف کچھ راغب تھا، نہ ہی زیادہ طویل قد کے تھے نہ ہی زیادہ چھوٹے قد کے تھے بلکہ درمیانے قد کے تھے، اور یہ درمیانہ قد جو تھا یہ طویل قد کی طرف راغب تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم مبارک تھا وہ نہ ہی زیادہ موٹا تھا نہ ہی زیادہ دبلا تھا بلکہ درمیانہ جسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا جو سینہ مبارک تھا وہ کشادہ تھا اور چوڑا سینہ تھا، اتنا چوڑا تھا کہ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا، اتنا چوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ تھا۔ اور جس طرح سینہ جس کیفیت میں تھا اسی کیفیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ مبارک بھی تھا، ایسا نہ تھا کہ پیٹ آگے کی طرف نکلا ہوا ہو اور سینہ اندر کی طرف ہو، یا سینہ آگے کی طرف نکلا ہو اور پیٹ اندر کی طرف ہو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اور پیٹ دونوں برابر تھے اور دونوں نہ زیادہ باہر نکلے ہوئے تھے اور نہ ہی زیادہ اندر کی طرف تھے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ایک مرتبہ اس کیفیت میں دیکھا کہ آپ علیہ السلام کے جسم کے اوپر کرتا موجود نہ تھا، تو آپ علیہ السلام کے سینے سے آپ کی ناف تک آپ کے بال تھے، اور بال اس کیفیت میں تھے کہ ایک لمبی لکیر تھی سینے سے لے کر ناف تک، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی ایک لکیر تھی، اس کے علاوہ ارد گرد کسی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اوپر بال نہ تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی جو داڑھی مبارک تھی وہ انتہائی گھنی تھی، اور اتنی زیادہ گھنی تھی کہ دائیں اور بائیں سے داڑھی آگے کی طرف پھیلی ہوئی تھی کہ اگر کوئی پیچھے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو آپ علیہ السلام کے دائیں اور بائیں سے یہ جو پیچھے کے بال ہیں یہ نظر آیا کرتے تھے۔ داڑھی کی مقدار کتنی تھی اس کے حوالے سے کسی بھی صحابی نے کوئی تفصیل بیان نہیں کی، بلکہ صرف اتنا کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک ہے کہ مونچھوں کو کترواؤ،
کترواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ لہذا داڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھنی تھی اور تمام انبیاء علیہ السلام وہ گھنی داڑھی رکھا کرتے تھے۔ یہ جو داڑھی کی مقدار بیان کی جاتی ہے کہ داڑھی ایک مشت ہونی چاہیے، یہ مقدار احادیث مبارکہ کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ بعد میں آنے والے فقہائے کرام نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر فقہا نے اس مقدار کو ایک اندازہ لگا کر بیان کیا ہے۔ اگر کوئی اس مقدار سے کم داڑھی رکھتا ہے یا زیادہ داڑھی رکھتا ہے، بہرحال اس کی یہ داڑھی قابل قبول ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آثار میں سے ہمیں کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ملتی کہ جس سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ آپ علیہ السلام کی داڑھی مبارک وہ یک مشت تھی، یعنی ایک مٹھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے جو آگے کے بال تھے، یہ جو ہونٹ کا نچلا حصہ ہوتا ہے، اس طرف کے جو بال تھے، ان بالوں میں ایک صحابی فرماتے ہیں کہ 17 بال تھے کہ جو سفید ہو چکے تھے، اور باقی پوری داڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیاہ اور کالی داڑھی تھی۔ صرف 17 بال تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے سفید بال تھے۔ اور ان صحابی کے بعد ایک اور صحابی نے کچھ دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے سفید بالوں کو گنوایا، تو انہوں نے کہا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے اس حصے کے 20 بال سفید ہو چکے ہیں۔ یعنی یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت رکھتے تھے کہ آپ علیہ السلام کی ایک ایک چیز صحابہ نے بیان فرمائی ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے یہ جو سامنے کے دانت تھے، ان دانتوں کے درمیان میں کچھ خلا سا تھا۔ آج اگر ہم کسی شخص کو دیکھتے ہیں کہ اس کے دانتوں کے درمیان میں خلا ہو تو ہم اسے عیبدار سمجھتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک ان میں ایک خلا سا موجود ہوتا تھا، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے یا مسکرایا کرتے تھے تو ان دانتوں کے اندر ہمیں ایک چمک اور ایک نور سا نظر آتا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں سے باہر نکل کر ظاہر ہو رہا ہوتا تھا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ہمیشہ مسکرایا کرتے تھے، اور پھر وہ صحابی فرماتے ہیں کہ مسکرانے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ چہرے کے اوپر معمولی سا تبسم آئے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح انسان ہنسے کہ اسے خود بھی اپنے ہنسنے کی آواز آئے اور برابر والے کو بھی اس کے ہنسنے کی آواز آئے، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی شخص قہقہا لگا کر اور بلند آواز سے اپنے پورے منہ اور دانتوں کو کھول کر بلند آواز سے ہنسے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں سے کسی بھی شخص نے اس طرح نہیں دیکھا کہ آپ نے قہقہا لگایا ہو یا آپ علیہ السلام اس طرح ہنسے ہو کہ برابر والوں تک آواز پہنچی ہو، بلکہ آپ ہمیشہ ایک مسکراہٹ، ایک تبسم اپنے چہرے کے اوپر رکھا کرتے تھے، اور جب بھی کسی سے ملاقات کرتے تو اسی تبسم اور اسی مسکراہٹ کے ساتھ ملاقات کیا کرتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک تھے وہ 3 طرح کے تھے۔ ایک بال رکھنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ علیہ السلام اپنے یہ کانوں کے اوپر کے حصے تک بال رکھتے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا جو طریقہ اختیار کرتے تھے وہ کانوں کے یہ جو لو ہے کان کی یہاں تک بال رکھا کرتے تھے، اور تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک رکھنے کا طریقہ وہ کندھوں تک کا تھا۔ جب میدان جہاد کے اندر ہوتے تو آپ علیہ السلام کے بال مبارک وہ کندھوں تک پہنچ جاتے تھے، اس کو حدیث میں وفرہ کہا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب زیادہ کسی کام کے اندر مصروف رہتے تو آپ کے بال مبارک کانوں کی لو تک پہنچ جایا کرتے تھے، اور جب آپ علیہ السلام گھر میں ہوتے تھے اور فارغ ہوتے تھے تو اس وقت آپ علیہ السلام کے بال مبارک وہ کانوں کے ابتدائی حصے تک ہوا کرتے تھے۔ یہ جو عموماً آج کل معاشرے کے اندر بال رکھنے کا طریقہ رائج ہے، اور نوجوان بالخصوص ایسے بالوں کو رکھنا پسند کرتے ہیں کہ دائیں اور بائیں سے اپنے سارے کے سارے بال غائب کروا دیتے ہیں اور اوپر سے بال بڑے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بال رکھنے سے منع فرمایا ہے۔
صحابہ فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع، قزع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قزع کسے کہتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا قزع یہ ہے کہ جس طرح کوئی کھیت ہو یا پھر چرنے کی کوئی جگہ ہو، چراگاہ ہو، وہاں پر گھاس اگی ہوئی ہو، وہاں کچھ بکریاں چلی جائیں اور گھاس کو کھاتی رہیں، تو وہ ایک جگہ سے گھاس کھاتی ہیں، پھر دوسری جگہ جا کر گھاس کھاتی ہیں، اور درمیان سے گھاس اسی طرح بڑی رہتی ہے۔ تو قزع کا مطلب بھی یہ ہے کہ چراگاہ کی طرح بال کسی جگہ سے بالکل غائب ہو جائیں اور کسی جگہ پر بال لمبے ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اور یہ یہود و نصارہ کے طریقے کے مترادف ہے۔ لہذا آج کل جو نوجوان اس طرح کے بال رکھنا پسند کرتے ہیں، اس سے رکنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق بال سارے کے سارے برابر ہونے چاہیے، یا پھر انسان لمبے بال رکھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح 3 طریقے کے بال رکھے کہ کانوں کی اوپر تک اور کانوں کی لو تک یا پھر کندھوں تک، ان کیفیات سے بال رکھنے کی اجازت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سر کے بال تھے، صحابہ فرماتے ہیں کہ صرف یہ جو کلپٹی کا حصہ تھا، صرف یہ حصہ جو ہے ان بالوں کے اوپر سفیدی آئی تھی، اس کے علاوہ پورا کا پورا سر جو تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو تھے وہ کالے تھے اور سیاہ تھے، صرف اس کن پٹی کے حصے کے اوپر کچھ سفیدی آئی تھی۔ اور یہ سفیدی بھی اس لیے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی عمر ابھی اتنی زیادہ نہیں ہوئی ہے، لیکن آپ تھکے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ پر بڑھاپے کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں، آپ کی کلپٹی کے بال سفید ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر، مجھے بوڑھا کر دیا ہے سورہ نبا نے، سورہ واقعہ نے، سورہ تکویر نے، سورہ انفطار نے، اور اس طرح کی صورتوں کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور فرمایا کہ ابو بکر، مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ ان صورتوں کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ان صورتوں میں اللہ رب العالمین نے قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، قبر کے عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیفیت ستاتی تھی، پریشان کیا کرتی تھی آپ علیہ السلام کو کہ اتنے سارے میرے امتی وہ جہنم کی آگ کے اندر جل جائیں گے، عذاب کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ تو یہ کیفیت تھی کہ جو آپ علیہ السلام کو بوڑھا کر رہی تھی، اور آپ کے بال مبارک میں سے اس کن پٹی کے حصے کے بالوں کو اس نے سفید کر دیا تھا۔ روایات میں آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارک تھا وہ انتہائی پرکشش چہرہ تھا، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مشابہت رکھنے والا چہرہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب میں سفر معراج پر گیا اور میں نے انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کی تو میرا چہرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہرے سے قریب تر چہرہ تھا اور مشابہت تھی۔ اتنا پرکشش چہرہ تھا کہ آپ علیہ السلام کا چہرہ نہ ہی انتہائی گورا تھا اور نہ ہی کم رنگت کی طرف تھا، بلکہ درمیانی رنگت تھی، اور آپ علیہ السلام کے گال مبارک ایسے تھے، صحابہ فرماتے ہیں کہ گویا کہ کسی نے آپ کے گالوں کے اوپر انار نچوڑ دیے ہوں، اس طرح سرخ اور خوبصورت گال تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے ہاتھ ہتھیلی اور آپ علیہ السلام کے جو پیر ہیں یہ دونوں گوشت سے بھرے ہوئے تھے، اور اتنے زیادہ نرم تھے کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملاتا تو جس طرح ململ ہوتا ہے انتہائی نرم ہوتا ہے، تو ململ سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ہاتھ مبارک نرم تھے، اور پیر آپ علیہ السلام کے گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب آپ چلتے تھے تو آپ اپنی نظروں کو نیچے رکھتے تھے، نیچے رکھ کے چلتے تھے، اور آپ علیہ السلام اس طرح چلتے تھے کہ کوئی پہاڑ سے اتر رہا ہو اور ڈھلان کی جانب نیچے کی جانب جا رہا ہو، اور آپ تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے آگے کی جانب چل رہے ہوتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ
ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی تیزی سے چلتے چلے جا رہے تھے، ہم آپ تک پہنچنے کی کوشش کرتے لیکن ہم پہنچ نہیں پا رہے تھے اور ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پیچھے رہ جاتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ہمیشہ کا چلنے کا معمول تھا کہ کبھی بھی ہرگز نرم چال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چلتے تھے، غرور کی چال نہیں چلتے تھے، بلکہ تیز چلتے تھے، نگاہوں کو نیچا رکھتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام لمبے قدم اٹھاتے ہوئے چلا کرتے تھے اور اس طرح چلتے تھے کہ گویا کہ نیچے کی جانب جھکے چلے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کا سر مبارک انتہائی مضبوط تھا اور کچھ بڑا سر تھا، اور یہ بڑا سر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ خوبصورتی کی علامت تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پلکیں تھیں وہ لمبی پلکیں تھیں اور اس طرح تھی کہ پلکوں کے کنارے وہ آپس میں ملا نہیں کرتے تھے بلکہ جدا جدا تھے، اور انتہائی خوبصورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں تھیں۔ اور فرماتے ہیں کہ پلکوں کے درمیان میں اس طرف ایک رگ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی غصے کی کیفیت میں آتے تو وہ رگ ابھر جایا کرتی تھی اور پھول جایا کرتی تھی، اور واضح طور پر محسوس ہوتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ گوشت کا حصہ وہ پھول چکا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ پر دونوں کندھوں کے درمیان میں، بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ بالکل درمیان میں، اور بعض صحابہ کہتے ہیں کہ جو بائیں کندھا ہے، الٹا کندھا ہے، اس کے کچھ قریب تر ایک مہر نبوت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر اللہ رب العالمین نے یہ مہر لگائی تھی۔ یہ مہر صحابہ فرماتے ہیں کہ جس طرح کوئی کبوتری کا انڈا ہوتا ہے اس کیفیت میں، یعنی بیضوی شکل میں یہ مہر تھی۔ گوشت کا لوتھڑا تھا جو ابھرا ہوا تھا، اور اس لوتھڑے کے اوپر بال مبارک تھے، اور ان بالوں کے ارد گرد کچھ مسے تھے جو ابھرے ہوئے تھے، تل نما مسے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہر کے اوپر ابھرے ہوئے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ دیگر جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، کسی کے جسم کے اوپر یہ مہر نبوت موجود نہیں تھی، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اوپر یہ مہر تھی، اور یہ مہر اس بات کی علامت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا کے اندر کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم سے گفتگو کرتے تھے تو مختصر بات کیا کرتے تھے، زیادہ طویل بات نہیں کیا کرتے تھے، انتہائی مختصر بات ہوتی، جامع بات ہوتی، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے کہ گویا کہ ہمارے دل کے اندر آپ کی ساری باتیں اترتی جا رہی ہوں، اور جو بھی آپ کے بیان کو سنتا وہ آپ کی بات کو حفظ کرتا چلا جاتا تھا اور یاد کرتا چلا جاتا تھا۔ اس قدر نرمی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے کہ جو بھی صحابی آپ سے بات کرتا وہ یہ کہتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور میں ہی سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب تر ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے مزاح بھی فرمایا کرتے تھے۔ ایک تو مذاق کرنا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، ہم ایک دوسرے کے اوپر ہنسی اڑائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مزاح بھی فرمایا کرتے تھے، اور آپ کا مزاح اس طرح کا تھا کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک صحابی تھے جن کا نام ظاہر تھا، وہ کسی دیہات سے تعلق رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی آتے تھے تو کچھ تحفے اور تحائف لے کر آیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے انتہائی محبت رکھتے تھے۔ وہ ظاہر نامی صحابی تھے، دیہاتی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہا کرتے تھے کہ ظاہر ہمارا شہری ہے اور ہم ظاہر کے دیہاتی ہیں۔ ایک مرتبہ وہ ایک بازار کے اندر جا رہے ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے آتے ہیں اور ان کی آنکھوں کے اوپر پیچھے کی طرف سے ہاتھ رکھتے ہیں اور انہیں اپنے قریب کر لیتے ہیں اور بتاتے نہیں ہیں کہ میں کون ہوں۔ ظاہر محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجھے کس نے پکڑا ہے۔ جب انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ اپنا سینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اپنے سے قریب کر لیتے ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آواز لگاتے ہیں کہ یہ جو غلام ہے اس غلام کو کون خریدے گا۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام
اتنا زیادہ لوگوں سے محبت کیا کرتے تھے اور مزاح کا یہ عالم تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابی کے آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر فرماتے ہیں کہ یہ غلام ہے، اس کو کون خریدے گا۔ ایک خاتون آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کہ یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، کیا بوڑھی خاتون جنت کے اندر جائے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بوڑھی خاتون جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ پریشان ہوتی ہے، جا رہی ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بوڑھی جو ہے وہ دوشیزہ اور جوان ہو کر جنت میں جائے گی۔ بوڑھی خاتون وہ جنت میں نہیں جائے گی بلکہ دوشیزہ اور جوان ہو کر جنت میں جائے گی۔ ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے تاکہ میں اس کے ذریعے کچھ معاملات کو پورا کر سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے تو اونٹ چاہیے، اونٹ کے بچے کا میں کیا کروں گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا اونٹنی بچے نہیں دیتی؟ کیا جو اونٹ ہے وہ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے؟ یعنی عمر کا حساب کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ ہر بچہ جو ہے وہ اونٹنی کا ہی بچہ ہوتا ہے۔ اس طرح کا مزاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ آئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کم عمر تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے رہ گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ آگے بڑھ گئی۔ دوبارہ سے کچھ سالوں کے بعد دوڑ کا مقابلہ کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آگے بڑھ گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جسم جو تھا وہ کچھ بڑھ چکا تھا تو وہ پیچھے رہ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ عائشہ پہلے جو تم نے مجھے دوڑ میں ہرایا تھا آج میں نے تم سے اس کا بدلہ لے لیا۔ یعنی اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اچھے انداز سے گفتگو کیا کرتے تھے، مزاح فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ گھر کے اندر تشریف لاتے تو ہمارے ساتھ بیٹھتے، ہم سے گفتگو فرماتے، اور جو ہی آپ کے کانوں کے اندر اذان کی آواز آتی تو آپ اس طرح اٹھ کر چل پڑتے کہ گویا کہ ہمیں جانتے ہی نہ ہو کہ ہم کون ہیں۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام فوری طور پر مسجد کا رخ اذان کی آواز آتے ہی کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ جو احادیث مبارکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کے حوالے سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر کے اوپر جو مہر نبوت تھی اس کے حوالے سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طور طریقوں کے حوالے سے جو باتیں آتی ہیں، جو احادیث آتی ہیں، اس حصے کو شمائل کہا جاتا ہے۔ اور آج ہماری گفتگو کا موضوع یہی شمائل تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک ادا کو سیرت میں بیان فرمایا ہے، اور کتنے بال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سفید تھے، ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے آپ کو بتایا، یہ تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیان فرمایا ہے۔ آپ کے دانتوں کے درمیان کس طرح کا خلا تھا وہ بھی صحابہ نے بیان فرمایا ہے۔ آپ کا سر مبارک کتنا بڑا تھا، آپ کا جسم مبارک کتنا طویل تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اور آپ کے گال کس قدر خوبصورت تھے، یہ بھی صحابہ کرام نے بیان فرمایا ہے۔ اور آپ کے سینے سے لے کر آپ کی ناف تک جو ایک بالوں کی لکیر تھی، اس کو بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بڑے اچھے انداز سے بیان فرمایا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو اسوہ ہے، یہ جو نمونہ ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہترین عمل کا ذریعہ ہے۔ اس کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہیے۔ ہم بھی لوگوں سے گفتگو کریں تو اچھے انداز سے کریں، لوگوں کا مذاق اڑانے کے بجائے ان سے مزاح کی حد تک جو ہے گفتگو کریں۔ مزاح اسے کہتے ہیں کہ جو سچ کے اوپر مبنی ہو، جو جھوٹ کے اوپر مبنی نہ ہو، بلکہ اس کے اندر سارا کا سارا سچ پایا جائے۔ اور گفتگو کریں تو اچھے انداز سے کریں، بار بار گفتگو کو دہرائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عموماً ایک جملے کو 3 مرتبہ ادا کیا کرتے تھے، اور اگر اجتماع زیادہ ہوتا، لوگ زیادہ ہوتے تو ایک مرتبہ دائیں طرف چہرہ کر کے ایک جملہ دہراتے، اسی جملے کو سامنے چہرہ کر کے دہراتے، پھر اسی جملے کو بائیں جانب کی چہرہ کر کے دہرایا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی، آپ کے اسوے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔